بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ خدا کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ نے فرمایا، بخل سے بچو کیونکہ بخل نے سابقہ امتوں کو تباہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسکراتے ہوئے اور خوبصورت چہرے کے ساتھ ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ علی ابن الموسیٰ رضا کی ولایت کو قبول کرے۔ آپ نے فرمایا، غیرت ایمان کا اور بے غیرتی مرد و زن کے کھلے ملاپ اور نفاق کا جز ہے۔ آپ نے فرمایا، یقیناً اپنے مومن بھائی کے لیے اسباب خوشی فراہم کرنا اسباب مغفرت میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا، آپس میں بات چیت کرو، ملاقات کرو اور حدیث بیان کرو، اس لیے کہ حدیث دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بے شک قلوب بھی تلوار کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کی جلا حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، فرصت کے اوقات بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کس قدر تعجب ہے اس شخص پر جو ابدی زندگی کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن دھوکے کے گھر دنیا کے حصول کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، بندہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مقروض کا ذہن قرض کی ادائیگی تک اس میں جھگڑا رہتا ہے جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے دو پیاری چیزوں کی ضیاع ہونے پر صبر کرے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص سورہ دہر کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا، جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور بیماری سے نجات پائے گا۔ آپ نے فرمایا، زمین پر خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گناہ کریں گے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے یہ گناہ خدا نے ہمارے مقدر میں لکھ دیے ہیں، چنانچہ جو شخص اس نظریے کی تردید کرے گا اس کا ثواب اتنا ہوگا جتنا کوئی راہ خدا میں تلوار کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حرام کھا کر عبادت بجا آوری ایسے ہے گویا ریت پر محل تعمیر کیا جائے، ایک اور روایت کے مطابق جیسے پانی پر عمارت کھڑی کی جائے۔ آپ نے فرمایا، فاسق کے 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 لہو بہودگی، نمبر 2 لغوا فضول باتیں، نمبر 3 سرکشی، نمبر 4 بہتان۔ آپ نے فرمایا، جو بھی علم و عبادت کی ماحول میں پیدا ہو کر پروان چڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے بہترین صادقین کا ثواب عطا کرے گا۔